تو یہاں سیاق و سباق یہ ہے کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ امام علی نے حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں بچایا. اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہی اس لیے ہوا کہ حضرت فاطمہ ولایت علی کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ جو دروازے پہ گئی ہیں اور انہوں نے پورا مکالمہ کیا ہے اور ان لوگوں کو کہا ہے کہ ہم سے کوئی سروکار نہیں رکھو اور تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کس کے در پہ کھڑے ہو. تو یہ بی بی کا دروازے پہ جانا ہی بذات خود اس لیے ہے کہ وہ ولایت علی کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. وہ ایک مجاہدہ ہیں اور ظاہر ہے کہ رسول خدا کی دختر ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، ان سے زیادہ حقوق کی محافظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو وہ سب سے پہلی وہ مجاہدہ ہیں، سب سے پہلی وہ محافظہ ہیں کہ جو ولایت علی کے لیے کھڑی ہوئی. تو وہ حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، وہ حفاظت کے لیے دروازے پہ گئی ہیں. تو اس لیے یہ واقعہ رونما ہوا. تو وہ امام علی کی پروٹیکشن کریے، نہ کہ یہ کہ امام علی ادھر ان کی پروٹیکشن کریں. پروٹیکشن ان دا سینس کہ وہ اس جو ان کا کہنے مقابلہ ہے، ایک دوسرے سے سامنا ہونا ہے، اس سے بچانا چاہ رہی ہیں. کیوں بچانا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، جب انہوں نے مقابلہ کیا ہی نہیں، جب وہ روبرو آئی ہی نہیں، تو پھر اس روبرو آنے کو اور مقابلے کو ٹالا جا رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ٹالنا اور بات ہے لیکن بیعت نہیں کی جائے گی. ہاں، اپنے حق سے دستبردار ہونا ایک بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیعت کر لی جائے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے امام حسن نے معاویہ سے صلح یہ کی کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا. تو اسی طرح انہوں نے ٹکراؤ یا تلوار اٹھانا یا مقابلہ کرنا، اس سے تو دستبرداری اختیار کی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو اپنے سے کمتر ہے ان کی بیعت کر لیں گے. تو ظاہر ہے کہ بیعت سے جب کھلم کھلا انکار کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں تصادم ہوگا، اس کے نتیجے میں ٹکراؤ ہوگا، اور تصادم اور ٹکراؤ کا فائدہ جو ہے وہ دشمنان اسلام کو ہی ہوگا، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ دین جو ہے دو لخت ہو جائے. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی پنپی ہے حکومت، جو اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں جو گھات لگائے بیٹھے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ تو دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو اس سے بچانے کے لیے اس تصادم کو اوائڈ کیا جا رہا ہے. اسے اوائڈ کرنے کے لیے امام علی خانہ نشین ہو گئے ہیں، گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تاکہ کیونکہ سامنا ہوگا تو وہاں سے بیعت کا مطالبہ ہوگا، بیعت کا مطالبہ ہوگا تو تصادم ہوگا. تو اب جو وہ خانہ نشین ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو اب وہاں سے یہ ہوا کہ اچھا وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں تو ہم اس سے بھی نہیں ڈریں گے کہ فاطمہ کا گھر ہے، فاطمہ کا در ہے، چاہے رسول کی بیٹی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور یہ جملے وہ ہیں کہ جو مستند کتابوں میں موجود ہیں اور تمام مسالک کے ہاں یہ روایات موجود ہیں. تو لکڑیوں کا انبار لگایا گیا، دھمکی دی گئی کہ ہم آگ لگا دیں گے، اور وہاں آ کے ان سے باقاعدہ کہا گیا کہ علی کو باہر نکالو. تو اس کے جواب میں بی بی نے کہا کہ تم علی سے کوئی سروکار نہیں رکھو، تم ہم سے کوئی سروکار نہیں رکھو، اور یہاں سے چلے جاؤ، تم جانتے نہیں ہو کہ تم کس کے در پہ کھڑے ہو. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے رسول یہاں آ کے سلام کیا کرتے تھے؟ تو اپنی شخصیت کو پہچنوا رہی ہیں، امام علی کی شخصیت کو پہچنوا رہی ہیں، ان کے حق کو پہچنوا رہی ہیں، اور یہ صرف سامنے والوں کو نہیں پہچنوا رہی، یہ قیامت تک جتنے آنے والے مسلمان ہیں ان سب کے لیے حجت تمام کر رہی ہیں کہ اس پوائنٹ پہ آ کے ہر انسان جو ہے، ہر صاحب عقل انسان، ہر رسول اللہ سے محبت کرنے والا انسان، وہ فوراً ہتھیار ڈال دے گا، وہ فوراً سارے اپنے دلائل ایک طرف رکھ دے گا کہ رسول کی بیٹی کے مقابلے میں نہیں آیا جا سکتا، کسی بھی عورت کے مقابلے میں نہیں آیا جاتا ہے، عورت کا احترام کیا جاتا ہے. کجا یہ کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہو تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتی، جو ان کے مقابل آئے وہ غلط ہے. تو اس لیے یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس میں ظاہر ہے کہ جب تصادم ہی کو اوائڈ کرنا
اس کو ٹالنا مقصد ہے تو ظاہر ہے کہ امام علی آ کے جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تصادمی کو تو ٹالنے کی نیت سے خانہ نشین ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آ کے باہر جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔